السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے دوست، سارے احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ آواز سب بھائیوں تک پہنچ جائے۔ آج ہم قربانی کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ فضائل ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ یہ ویڈیو میری 2 حصوں پر مشتمل ہوگی، اس لیے کہ قربانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم ایک ویڈیو میں سارے مسائلوں کو بیان کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو 2 حصوں پر مشتمل ہو۔ قربانی کے فضائل میں ہے کہ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، قربانی کے جو جانور ہے اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! بھلا سوچو تو اس سے بڑھ کر کیا اور ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہ گن پاوے، بس سوچو تو کتنی نیکیاں ہوئیں۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کی لالچ سے قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے جاویں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گے۔ اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے والدین وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ ان کے روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنی بیویوں کی طرف سے، اپنے پیر وغیرہ کی طرف سے کر دے، نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے، جس کے پاس مال اور دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرتا ہے، اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا، اور گناہ رہا سوا الگ۔ جب قربانی کا جانور قبل رخ لوٹا دے تو پہلے دعا پڑھے، دعا کرے، اور دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس دعا کو اپنے اسکرین پر بھی لگا دوں۔ اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بہت ثواب پائے۔ نمبر 2 مسئلہ ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ عید کے 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے۔ سب سے بہترین دن جو ہے وہ عید کا ہے، پھر اس کے بعد 11ویں دن، پھر اس کے بعد 12ویں دن، اور 12ویں دن کی شام مطلب کہ 12ویں دن کے عصر کی نماز سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ ہے عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جب لوگ نماز پڑھ چکیں تب کریں، البتہ اگر کوئی دیہات میں، گاؤں میں رہتے ہوں تو وہاں طلوع آفتاب صادق کے بعد بھی قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں۔ شہر کے اور قصبے والے لوگ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ اگر کوئی شہر کے رہنے والے اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بیچ دے تو اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر ہی میں موجود ہے، لیکن جب قربانی دیہات میں بیچ دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہوگا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھاوے۔ اگلا مسئلہ ہے 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے، جب سورج ڈوب گیا تو قربانی کرنا درست نہیں۔ 10ویں سے 12ویں تک جب چاہے قربانی کر لے، دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ اگلا مسئلہ ہے 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ سفر میں تھی، پھر بھی 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گئے
یا 15 دن کی ٹہلنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرے یا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کر لے اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے کھڑا یا کھڑی نہیں ہو سکتا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ اور مسائلوں کے ساتھ دوسری ویڈیو پر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔